تین چیزیں اور ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد پر معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتا ہے۔ نمبر 1 قومیت، نمبر 2 لسانیت، اور نمبر 3 شخصیت۔ ان تین چیزوں کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اور یہ فساد پھر بہت آگے تک جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے قومیت۔ اگر کوئی آپ کا قوم والا ہے اور وہ کوئی جرم کرتا ہے، وہ کوئی گناہ کرتا ہے، تو قوم کی بنیاد پر اور قوم کو ڈھال بنا کر ہم اس جرم کرنے والے کا ساتھ دیتے ہیں، نہ کہ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس کی برائی کی مذمت محض اس وجہ سے نہیں کی جاتی ہے کہ یہ ہماری اپنی قوم کا ہے۔ نمبر 2 لسانیت۔ اگر کوئی ہماری زبان کا بولنے والا ہے اور وہ کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی برائی کرتا ہے، تو ہم اس کی برائی کی مذمت محض اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ یہ ہماری زبان کا ہے، ہم زبان ہیں۔ اور نمبر 3 شخصیت۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جو کسی بھی منصب پر، کسی بھی عہدے پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ مشہور ہو چکا ہے، اب اس سے اگر کوئی گناہ لازم آ جائے یا کوئی برائی سرزد ہو جائے تو عوام الناس اس کی برائی کی مذمت نہیں کرتی، محض اس وجہ سے کہ یہ ایک بہت بڑی شخصیت کا مالک ہے، اس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے، بہت مشہور انسان ہے اور فلاں فلاں عہدے پر یہ فائز ہے، تو لہذا اس کی مذمت نہیں کی جائے گی محض اس کی شخصیت کی وجہ سے۔ سامعین محترم، اسلام کے اندر نہ شخصیت ہے، نہ لسانیت ہے اور نہ ہی قومیت ہے۔ اگر جرم کرنے والا کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی شخصیت کا مالک ہو، تو اسلام اس کو سزا دینے کا مطالبہ کرتا ہے، چاہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام کی نظر میں ان تمام چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ رب العالمین کی نظر میں کسی کی اہمیت ہے تو وہ اہمیت اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکریم، سب سے زیادہ عزت اگر اللہ کی نظر میں کسی گھر کو ہے تو وہ بیت اللہ کا گھر ہے۔ وہ بیت اللہ ہے جس کا لوگ طواف کرتے ہیں اور جس کے متعلق قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات ہیں، بلکہ اس کی تعظیم کے حوالے سے بھی اللہ نے جاں بجا مواقع پر ارشاد فرمایا ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ۔ تو بیت اللہ کی جو تعظیم ہے، بیت اللہ کا جو احترام ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ اے میری صحابہ کی جماعت، سن لو اس بات کو کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ بیت اللہ کی ہے۔ لیکن بیت اللہ سے زیادہ اللہ کی نظر میں ویلیو، احترام، عزت ایک انسان کی ہے کہ جس کو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے قتل کیا گیا ہو۔ یعنی کہ ایک طرف انسان ہو اور دوسری طرف خانہ کعبہ ہو، بیت اللہ ہو، تو اللہ کی نظر میں جو تعظیم ہے وہ انسان کی زیادہ ہے، نہ کہ بیت اللہ کی۔ ابھی چند دنوں پہلے
ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک خون ریزی کی فضا کو بڑھاوا دیا گیا اور جنگ و جدال کا موسم پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد قومیت کی وجہ سے۔ اگر ایک سندھی ہے تو اس کو ملک پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اگر کوئی پٹھان ہے تو اسے ملک پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو قومیت کی وجہ سے آپس کے اندر انتشار پیدا کیا گیا، لڑائی جھگڑا پیدا کیا گیا۔ سامعین محترم، دنیا کے اندر بہت سارے رشتے ہیں، کوئی حسبی رشتہ ہے، کوئی نسبی رشتہ ہے، کوئی دوستی کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، لیکن ذخیرہ کتب احادیث کے اندر کہیں پر لسانیت کا کوئی رشتہ نہیں ملا، قومیت کا کوئی رشتہ نہیں ملا، شخصیت کا کوئی رشتہ نہیں ملتا ہے۔ ہاں، خون کا رشتہ ہے، حسب اور نسب کا رشتہ ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے رشتوں کے حوالے سے قرآن مقدس اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے۔ ان تمام رشتوں کے اندر جو سب سے اہم ترین رشتہ ہے وہ خون کا رشتہ نہیں، وہ نسبی رشتہ نہیں، وہ قومی رشتہ نہیں، وہ لسانی رشتہ نہیں، وہ حسبی رشتہ نہیں، بلکہ اگر کوئی مضبوط ترین رشتہ ہے تو وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہے۔ جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ اور بھائی یہاں پر کیوں کہا گیا؟ بھائی اس لیے کہا گیا کہ جس اسلام کے اندر تمہارا کلمہ گو مسلمان داخل ہے، تم بھی اسی دائرے کے اندر ہو۔ جتنی ویلیو اسلام میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین کی نظر میں تمہاری ہے، اتنی ہی اس بندے کی بھی ہے کہ جو ابھی اسلام کے اندر داخل ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے المسلم اخو المسلم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس مسلمانی رشتے کے اندر باقی جتنے بھی رشتے آتے ہیں وہ سارے کے سارے مانند پڑ جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا لخت جگر بیٹا، یہ ان کا نسبی بیٹا تھا، ان کے نفس کا خون تھا، لیکن اعمال اچھے نہ ہونے کی وجہ سے اور کفار کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ نے اس رشتے کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ نوح سے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل جو ہیں وہ مردود ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو رشتہ قابل فخر ہے وہ خون کا نہیں، وہ حسب کا نہیں، وہ نسب کا نہیں، وہ لسانیت کا نہیں، وہ قومیت کا نہیں، وہ دوستی کا نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں جو رشتہ قابل مقبول ترین ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، وہ مسلمان کا رشتہ ہے۔ اب اس مسلمان کے زمرے کے اندر دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں، دنیا کی جتنے اندر زبانیں بولی جاتی ہیں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں پر رہنے والے بستے ہیں انسان جو کلمہ گو ہے وہ تمام کے تمام اس رشتے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب کسی مسلمان کو یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے، دوسرے مسلمان کو دھمکائے، دوسرے مسلمان کو دھمکی دے۔ جب دھمکی دینا جائز نہیں ہے تو قتل کرنا کہاں سے جائز ہوا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے اوپر اسلحہ تاننے سے منع کیا ہے، اشارہ کرنے سے منع کیا ہے، دھمکی دینے سے منع کیا ہے، ڈرانے سے منع کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ تمام دروازوں کو بند کر دیا تو بتایا کہ قتل کرنا کہاں سے جائز ہوا، اور وہ بھی قومیت کی بنیاد پر کہ یہ سندھی ہے تو اس کو اس لیے مارا جا رہا ہے، یہ پٹھان ہے تو اس کو اس لیے مارا جا رہا ہے، یہ بلوچی ہے تو اس لیے مارا جا رہا ہے، یا پھر یہ ہماری قوم سے نہیں ہے اس لیے اس کو مارا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کا رد کیا ہے، اور نام کیا رکھا؟ اللہ اکبر،
قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے میرا اور آپ کا جو نام رکھا ہے وہ رکھا ہے مسلمان. بڑی توجہ کے ساتھ، نام کیا ہے جی؟ مسلمان. قرآن کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پر دستک نہ دے یہاں تک کہ تم پورے کے پورے کیا ہو؟ مسلمان ہو. کہیں پر سندھی کا لفظ نہیں ہے، کہیں پٹھان کا لفظ نہیں ہے، کہیں برمی کا لفظ نہیں ہے، کہیں کشمیری کا لفظ نہیں ہے، کہیں عربی اور عجمی کا لفظ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرنے کے بعد ہم سے یہ کہا کہ ہم نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان. مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ ہماری نظر میں مسلمان اسے کہا جاتا ہے جس کا پیدائشی اعتبار سے ختنہ ہوا ہو اور اس کا نام اسلامی ہو، اس کا لباس اسلامی ہو، اس کا کلچر اسلامی ہو، اس کی داڑھی میرے قد کے برابر ہو، سر پہ بڑا سا پگڑا ہو، سلوار ٹخنوں سے اونچی ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. اور اس کے بعد وہ ماشاءاللہ سے نمازی بھی ہو، نماز کے بعد اس کا سود کا کاروبار بھی ہو، اس کا حرام کا کاروبار بھی ہو، وہ دنیا کے تمام غلط کام کرتا ہو لیکن ساتھ نماز بھی پڑھتا ہو، اس حلیے کے اندر بھی ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. در حقیقت ایسے شخص کو مسلمان نہیں کہا گیا. مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. در حقیقت مسلمان وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے، اس کو اس چیز کا خطرہ لاحق نہ ہو کہ اس مسلمان سے مجھے تکلیف پہنچ سکتی ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے. اگر تم اس چیز کی ضامن دیتے ہو تو در حقیقت تم مسلمان کے زمرے میں آتے ہو. لیکن یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور اسلام کا پلے کارڈ استعمال کر کے اگر تم قتل و غارت کرتے ہو، زبانوں کے تیر چلاتے ہو یا نقصان پہنچاتے ہو جسمانی طور پر، روحانی طور پر یا کسی بھی انداز سے کسی کو نقصان پہنچانے کے بے در پر ہو، تو پھر یہ نہ سمجھو کہ تم مسلمان ہو، بلکہ تم یہ سمجھو کہ ایک ٹیمپریری طور پر، ایک حکمی طور پر ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، ابھی ایمان کی مٹھاس ہم لوگوں نے نہیں چکھی ہے. در حقیقت مسلمان اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی بھی لمحہ، جس کا کوئی بھی گھنٹہ، جس کا کوئی بھی منٹ ایسا نہ ہو کہ وہ حالت نافرمانی میں گزار رہا ہو اور موت کے فرشتے سے اس کی ملاقات ہو جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے جا مواقع پر لفظ ناس کا استعمال کیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو. ان لوگوں کے اندر سندھی بھی آتا ہے، بلوچی بھی آتا ہے، برمی بھی آتا ہے، عجمی بھی آتا ہے، عربی بھی آتا ہے، مہاجر بھی آتا ہے، پٹھان بھی آتا ہے. دنیا کی ساری زبانیں، دنیا کے سارے قوم والے اس یا ایھا الناس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. کیا کہا کہ اعبدوا، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، اس رب نے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی رب نے پیدا کیا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. سامعین محترم، مسلمان ہونے کے بعد ایک اور مضبوط ترین رشتہ جو ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے، اور وہ رشتہ ہے ایمان کا رشتہ. اس رشتے کا نام ہے ایمان، یقین، بھروسہ. اور احادیث مبارکہ کے اندر ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے بطور آئینہ بھی کہا گیا ہے. المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، آئینہ، شیشہ.
شیشے کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ آئینہ کیوں کہا گیا ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے؟ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی مانند ہے، شیشے کی مانند ہے۔ شیشہ کیوں کہا گیا؟ سامعین محترم، جب ہم صبح صبح اٹھتے ہیں، فریش ہو جانے کے بعد ہم اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، تو شیشہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ نقص کہاں کہاں ہے، داغ کہاں کہاں ہے، نشانات کہاں کہاں ہیں، تو ہم شیشے کی مدد سے اپنے چہرے کو صاف کر دیتے ہیں، جہاں نقص ہے وہ جگہ ہم ٹھیک کر دیتے ہیں شیشے کی مدد سے، آئینے کی مدد سے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی مانند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی مومن بھائی ہے، اس کے اندر کوئی عیب آ گیا ہے، کوئی برائی اس کے اندر موجود ہے اور اس برائی کا علم آپ کو ہے، آپ کیا کرو؟ آپ اس بھائی کی اصلاح کرو۔ بازاروں کے اندر نہیں، کوچوں کے اندر نہیں، محلوں کے اندر نہیں، تذلیل نہیں، ذلت نہیں، رسوائی نہیں، تانا نہیں، بلکہ تنہائیوں کے عالم میں اس بھائی کی وہ گناہ کو، اس خطا کو دور کریں۔ یہ آپ کو اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے یہ حق پہنچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے دوسرے مومن کے لیے، دوسرے مومن بھائی کے لیے آپ کو اللہ کے رسول نے آئینہ کہا ہے، اور آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی خوبی بھی دکھاتا ہے اور آپ کو آپ کے عیب بھی دکھاتا ہے۔ اور مومن کے لیے یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کی اصلاح کرے، اس کے اندر کوئی بھی اگر غلطی ہے تو اس کو دور کرنے کی وہ کوشش کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، پلر کی طرح ہے، بلاک کی طرح ہے، سیمنٹ کی طرح ہے، بجری کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ آج مسلمان جو مختلف پلیٹ فارم پر ہیں، آپس میں اتحاد اور اتفاق ختم ہو چکا ہے، جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے، چاہے وہ لسانیت کی وجہ سے ہو، قومیت کی وجہ سے ہو یا شخصیت کی وجہ سے ہو، رب محمد کی قسم اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت تھا، جو بھائی چارہ تھا، جو اتحاد تھا، ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو مومن کے نام سے نہیں پہچانتے، بلکہ ایک دوسرے کو اس کی قوم سے پہچانتے ہیں، اس کی زبان سے پہچانتے ہیں۔ تو جب تک یہ لسانیت ہمارے اندر موجود رہے گی، یہ قومیت ہمارے اندر موجود رہے گی، کسی کو بڑھاؤ، کسی کو چڑھاؤ، کسی کو کم، کسی کو زیادہ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر موجود رہے گا، تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، رب محمد کی قسم ہے کہ مسلمان قیامت تک کسی طرح ذلیل اور خوار ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر یہی امت مسلمہ آپس میں اتحاد کر لے، اتفاق کر لے اور آپس میں اللہ کی رضا کے لیے یکجا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس مسلمان کو ہلانے کی ضرورت نہیں کر سکتی۔ یہودیوں کا آپس میں اتفاق، عیسائیوں کا آپس میں اتفاق، دشمنان اسلام جتنے بھی ہیں، آپ پورا اس کا ایک جائزہ لے لیجئے، جغرافی دیکھ لیجئے، دنیا کے اندر جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں وہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، واحد ایک مسلمان ہے کہ جو آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان سب کے اندر آپ کو اتحاد ملے گا، اتفاق ملے گا۔ میں فیور میں بات نہیں کر رہا، اپنی ایک کمزوری آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نان مسلم ہو کر آپس میں اتحاد اور اتفاق، اور ہم مسلمان ہو کر جن کا کامل یقین اللہ پر اور محمد الرسول اللہ پر ہے، ہم میں آپس میں اتحاد نہیں، اتفاق نہیں، ہم قومیت کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہیں، لسانیت کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہیں، شخصیت کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہیں۔ جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر موجود رہیں گی، اتحاد اور اتفاق کی فضا کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہارے درمیان جو یہ قومیں بنائی ہیں یہ لڑنے کے لیے نہیں بنائی ہیں، یہ فساد کے لیے نہیں ہے، قتل و غارت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قوموں کی تقسیم محض اس وجہ سے ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو جان سکو، ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ مثال کے طور پر میں صدیق اکبر، تعلق آزاد کشمیر سے، ہندکو زبان کا بولنے والا، یہ میری پہچان ہے، آپ مجھے اس سے پہچانتے ہیں، لیکن میری یہ پہچان اور میرا یہ اس طرح کشمیری ہونا یا پھر یہ صدیق اکبر ہونا یا پھر ہندکو زبان کا بولنا کسی پر فوقیت نہیں رکھتا ہے، کسی پر اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ قومیں جو تشکیل دی گئی ہیں وہ محض اس وجہ سے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ہاں، اگر اللہ رب العالمین کی نظر میں کسی کی عزت ہے، کسی کی ویلیو ہے، تو وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہ بندہ بہت ہی محبوب ترین ہے جو تم میں تقوی دار ہے، جو تم میں پرہیزگار ہے، جو تم میں گناہوں کو چھوڑنے والا ہے۔ اب وہ سندھی ہو یا پٹھان ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلوچی ہو یا کوئی اور زبان کا بولنے والا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، عربی ہو یا عجمی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر جس میں تقوی زیادہ ہے، پرہیزگاری زیادہ ہے، تو اللہ رب العالمین ان تمام رنگ، نسل، قوم اور شخصیت، لسانیت کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی دیکھتے ہیں، پرہیزگاری دیکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے ہاں محبوب ترین ہیں۔ اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی شہر کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، موٹا ہو یا پتلا ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس میں تقوی ہے، اس میں پرہیزگاری ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا مادہ ہے، تو وہ اللہ کے ہاں محبوب ترین ہے۔ لیکن اگر وہ کسی اونچی ذات کا ہے، کسی اونچی قوم کا ہے یا کسی اونچے ملک کا ہے اور اس کے اندر اگر تقوی نہیں ہے، اس کے اندر پرہیزگاری نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا مادہ نہیں ہے، تو اس کا اونچا ہونا یا اس کا اعلیٰ زبان کا ہونا یا اس کا اعلیٰ قوم کا ہونا اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العالمین نہیں دیکھتے کہ تم کتنے خوبصورت ہو یا تمہارے پاس مال کتنا ہے، اللہ نہیں دیکھتے، اور نہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تم کس زبان کے بولنے والے ہو اور کس قوم کے تمہارا تعلق ہے اور کس ملک کے رہنے والے ہو، اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے، اندر سے کالا تو نہیں ہے کہیں۔ بظاہر تم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور اندر سے کہیں تم مسلمانوں کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے، کہیں تم مسلمانوں کو کاٹ تو نہیں رہے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اور دل کے بعد اللہ رب العالمین تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے کہ تم نے یہ عمل کس بلبوتے پر کیا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی آیت سنا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا، اور اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث سن لیں۔ حدیث کیا ہے جی؟ اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہ بندہ قابل عزت ہے جس کے اندر تقوی ہو۔ ایک حدیث ہے، حدیث یہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکرمہم عند اللہ اتقاکم، اکرمہم، اللہ کی نظر میں ہر وہ بندہ تکریم کے لائق ہے، عزت کے لائق ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ آخری حدیث ہے، اللہ کی نظر میں ہر وہ بندہ عزت کے لائق ہے، اللہ اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے جو اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تقوی کے بہت سارے معنی مفہوم ہے۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ صبح سے شام، شام سے صبح تک مسجد میں بیٹھ کے آپ سجدے ہی کرتے رہو، نہیں، ہر چیز کے اندر تقوی کا مطالبہ ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کام کو اپنی ایمانداری کے ساتھ کریں، اپنی ذمہ داری کے ساتھ کریں، چاہے آپ ٹماٹر بیچتے ہیں یا آپ کچھ بھی کام کرتے ہیں، کسی بھی فیلڈ کے اندر اگر آپ ہیں، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کا نام تقوی ہے۔ اس میں ڈنڈی نہ ماریں، دوسرے کو جو حق ہے اس تک پہنچائیں، آدھا ہوا تقوی، یہی تو تقوی ہے۔
اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کریں، اس کے بندوں کا جو حق ہے وہ ادا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اکرمہم عند اللہ اتقاہم، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بندہ بہت ہی پیارا ہے، اللہ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے۔ اب وہ بندے کا تعلق سندھ سے ہو تب بھی ویری گڈ، پٹھان ہو تب بھی ویری گڈ، کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، جس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اب وہ چاہے کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، کوئی بھی ہو، اگر یہ چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے ہاں بڑا محبوب ترین ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، اور یہ جو فضول قسم کی باتیں ہیں، قومیت کی وجہ سے جھگڑنا، لسانیت کی وجہ سے جھگڑنا، شخصیت کی وجہ سے جھگڑنا، اللہ پاک ان تمام نحوسات سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور تمام مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق اور ایک پلیٹ فارم عطا فرمائے کہ جس پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا جائے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کی نظر دشمنان اسلام کا اور اسلام کے بول بالا کا کام کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔